بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کو اور ایک خاتون کو السلام علیکم. آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ہماری یہ سوچ تھی، کل کابینہ کا اجلاس تھا اور کابینہ کا اجلاس جب ختم ہوا تقریباً 8 بج رہے تھے. اس وقت کوئی 5.5-6 گھنٹے تک مسلسل اجلاس کے بعد نہ ہم میں انرجی تھی اور نہ میرے خیال میں آپ کے لیے مناسب وقت تھا اس وقت بریفنگ کا. تو بہرحال میں نے اسی لیے آج آپ کو بلایا، دعوت دی، تکلیف دی. چند موضوعات ہیں کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے. تو پریس ریلیز محکمہ اطلاعات نے جاری کر دی تھی اور وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور میڈیا نے چلائی بھی ہے. میں ذرا 2-3 چیزوں پہ جنرل بات کروں گا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی کویشچن آنسرز ہوں گے، اس پر مزید تفصیل سے پھر کسی چیز پر روشنی ڈالنی کہ آپ کو وہ ہو سوال ہو تو اس پہ میں روشنی ڈالوں گا. کچھ عرصے سے، بلکہ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ہفتوں سے جو بنیادی جو 2 چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، ان میں ایک یہ عزم استحکام کے حوالے سے جو اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ایک رد عمل آیا اور جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی اپنے نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں. خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں یقیناً دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ان کی تفصیلات میں جانا غیر ضروری سمجھتا ہوں. لیکن جب گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے عزم استحکام کے حوالے سے اعلان کیا تو اس کے نتیجے میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی. اور کنفیوژن چونکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو نسبتاً زیادہ ہے، تو یہی تصور آیا، خیال آیا لوگوں کو کہ شاید خیبر پختونخوا میں کوئی نیا فوجی آپریشن شروع ہونے والا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بیانات آئے اور اس حوالے سے مزید جو ہے معاملہ الجھاؤ کا شکار ہو گیا. الزام تراشیاں اور مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہونے لگ گیا، جس سے مزید کنفیوژن پھیلی. اور ساتھ ہی ساتھ پھر سوشل میڈیا، تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو اپنا ایک الگ مزاج ہے، اور اس میں مختلف قسم کی باتیں جب آئیں تو میں نے اس حوالے سے کچھ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹریکشن مزید بھی جاری رہنا چاہیے، اور آج اسی لیے میں نے آپ کو دعوت دی کہ اس حوالے سے ذرا آپ کے ساتھ آپ کو اعتماد میں لوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جب اعلان کیا عزم استحکام کا تو وہ صرف ایک اعلان تھا، اس میں اس نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، کوئی بات نہیں بتائی، جزئیات اور تفصیلات میں نہیں گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں وضاحت کی کہ یہ کوئی فوجی آپریشن ہوگا یا یہ مختلف قسم کی کوئی کارروائی ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے. جب یہ کنفیوژن پیدا ہوئی تو اس نے یقیناً ایک رد عمل کو جنم دیا، اور اس رد عمل کا ایک جو منفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اعتراضات ہوئے کہ جیسے ہم نے وہاں جا کر دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں فوج کو دوبارہ سے کوئی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن کریں. اور دوسری جو اس کا ایک منفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج پر تنقید شروع ہو گئی، گالم گلوچ اور اس طرح کی باتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے جا تنقید، جس کی ضرورت نہیں تھی یا جس کا موقع نہیں تھا. تو اس حوالے سے ایک تو چونکہ حکومت پر تنقید ہوئی تھی، قومی اسمبلی میں بعض ممبران نے بھی وہاں پر بڑی دھواں دار تقریریں کی اور آپریشن سو کالڈ آپریشن کی مخالفت میں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پر بھی تنقید ہوئی، حکومت پر بھی تنقید ہوئی. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تمام ایم این ایز کا اجلاس بلایا، ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ اس میٹنگ میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیا ہوا اور کیوں یہ عزم استحکام کی بات ہوئی اور اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، تناظر کیا تھا. ایم این ایز کو اعتماد میں لینے کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم میڈیا کے ساتھ بات کرو، تو میں نے وہاں اسلام آباد میں میڈیا کو ایڈریس بھی کیا اور وہاں پر تمام روداد ان کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں
کہ شروع میں جب یہ بات آئی اور تنقید شروع ہوئی اور ہماری کے پی کی طرف سے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی، میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا، دیگر سیاسی پارٹیاں، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اس بات پر کافی ایک پریشانی کا اظہار کیا، تو اس وقت حکومت کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو نہ صرف آپریشن کی حمایت کی ہے بلکہ وہاں پر کہہ دیا کہ ہاں آپ آپریشن بھی کریں، اور وہ گڈ اور بیڈ طالبان کا ایک جملہ بھی ان سے منسوب کیا گیا. اور یہ بات کسی غیر ذمہ دار آدمی نے نہیں بلکہ پاکستان کی مسلم لیگ کے اور اس وقت کی جیلی فارم 47 کی حکومت کے ایک اہم ترین رہنما خواجہ آصف نے بار بار اس کا اظہار کیا اور براہ راست وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزام لگایا، جس کی ہم نے تردید بھی کی، وضاحت بھی کی. اب اس پورے تناظر میں میں صرف یہ ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جب عطا تارڑ نے، وزیر اطلاعات نے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ اس میٹنگ میں فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ صرف بات چیت ہوئی، تفصیل سے بات چیت ہوئی لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا، تو یہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرنے کا ایک ثبوت ہے کہ خود ہی وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بات بھی پروگرام میں کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ خواجہ آصف تو یہ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا خواجہ آصف صحیح نہیں کہہ رہے، خواجہ آصف درست بات نہیں کر رہے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی فیصلہ آپریشن کے حوالے سے نہیں ہوا. تو ایک تو غلط بیانی کی گئی، اور تمام جو ایک ایگریشن کا ایک رخ تھا وہ ہماری طرف موڑا گیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہم پر تنقید ہوئی بلکہ فوج پر بھی تنقید شروع ہو گئی کہ فوج شاید جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر قبضہ کرنا چاہتی، اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہ رہی، اور کسی نے کہا یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی نامناسب بات تھی، کیونکہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو سیاسی بنا دیا. دہشت گردی ہمارا پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک مخصوص صوبے کے ساتھ جوڑ کر اپنے سیاسی بدلے لینے کی خاطر آپ نے اس کو متنازعہ بنا کر صوبے کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اوورآل ایک سراسمیگی اور خوف و ہراس اور پریشانی پھیل گئی. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ عطا تارڑ کے اس بیان کے بعد، وفاقی حکومت کے اس بیان کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کہ ایپیکس کمیٹی میں کسی فوجی آپریشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا کا اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ دہشت گردی ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے، سلامتی ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے، سیکیورٹی ایک ایشو ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا صوبہ 40 سال سے فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے. دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات یہاں ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں، املاک تباہ ہوئی ہیں. ہم گزشتہ 40 سال سے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس خطے کی جنگ کا. لیکن ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ خطے کی اس جنگ میں خیبر پختونخوا اکیلا نہیں لڑ رہا، پوری ریاست پاکستان ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے، اور ریاست پاکستان کی جانب سے پاک فوج اس جنگ میں شریک ہے. پاک فوج ہی ہے جن کی شہید ہر روز شہادتیں بھی دے رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف انہی کے سینے ہیں جو ان کی گولیوں کو سہ رہے ہیں. اگر دہشت گرد آج آپ کو چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اوپنلی نہیں آپریٹ کر رہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک فوج نے ان کو یہ موقع ہی نہیں دے رہی کہ وہ کھلے عام آ کر علاقوں پہ کنٹرول کرے. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بے جا تنقید نہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی بلکہ اس نے اوورآل جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کنفیوژن پیدا کر دی، اور جنگ کے دوران جنگ کے مقاصد کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے دشمن کو ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے. جب آپ اپنے بارے میں ہی کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان اہداف کو حاصل کرنے کے راستے میں جن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، یہاں پر پہلے بھی اگر فوجی آپریشن ہوا، چاہے سوات میں ہوا، ملاکنڈ میں ہوا، چاہے وزیرستان کے علاقے میں ہوا، باجوڑ میں ہوا،
دیگر محمد ایجنسی میں ہوا, خیبر ایجنسی میں ہوا, وہ سب کا سارے آپریشن پاک فوج نے کیے. لیکن پاک فوج اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی تھی. پاک فوج کو اس وقت کی صوبائی حکومتوں نے اجازت دی تھی, کیونکہ ہمارا ایک آئین ہے. آئین کے تحت فوج کسی بھی صوبے میں آنے سے پہلے اس صوبائی حکومت کی طرف سے اس کو اجازت ہونی چاہیے, اس کو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, تو وہ تب آتے ہیں. اس وقت کی حکومتوں نے فوج کو اجازت دی, اور یہ آپریشن جو ہو رہے ہیں, مسلسل مختلف آپریشن ہوئے, یہ آپریشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو 2004 سے اس علاقے میں, بلکہ 2003 سے اس علاقے میں افغانستان پر امریکی الغار کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور پاک فوج یہاں آئی اور آپریشنز کیے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے, تو یہ بات میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرا رہا ہوں, اس کا اعادہ کر رہا ہوں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میڈیا پہ, کہ کوئی بھی آپریشن ہوگا, اگر ہوگا تو نیا آپریشن, تو اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی رضامندی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ تھا, ہے اور آئندہ بھی رہے گا, اور میں ایک بار پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا آپریشن وہ پارلیمنٹ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا. یہی ہمارا آئینی طریقہ کار ہے, یہی ہمارا جمہوری طریقہ کار ہے, پہلے بھی ہوا ہے, آئندہ بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا آپریشن ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں, اگر ہماری سرزمین پر ہوتا ہے تو صوبائی اسمبلی میں باقاعدہ اس پر بحث ہوگی, اور صوبائی اسمبلی اس کی اجازت دے گی, تب وہ آپریشن یہاں پاکستان خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ ہوگا. ہم نے یہ بھی کہا ہے, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے, کہ کوئی بھی آپریشن, کسی بھی قسم کا یوز آف فورس جو ہے اس علاقے میں, وہ اس علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں, جو مختلف قبائل ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر, ان کے ساتھ بات کر کے, ان کی مشاورت سے یہاں پر آپریشن کیا جائے گا. قبائلی زعماء کے علاوہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خیبر پختونخوا میں, جو ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام کو, ان کے لیڈران سے بھی بات کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرسوں ہم نے قبائلی عمائدین پر مشتمل ایک پروگرام کیا. آپ میں سے کافی لوگ وہاں آئے, آپ نے سنا, تقریریں ہوئیں, بات چیت ہوئی. یہ سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. ہم آئندہ بھی مزید بھی اس طرح کے, اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مختلف قبائلی جو سابقہ قبائلی اضلاع تھے وہاں جا کر لوگوں سے براہ راست وہاں بات کریں, ان کو اعتماد میں لیں, دہشت گردی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جائے, نہ کہ فوجی آپریشن, کیونکہ فوجی آپریشن کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ہمیں کہا گیا ہے, نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں فوج کوئی آپریشن نیا لانچ کرنے لگی ہے, نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. یہ بات میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بار بار آپ یہ بات پہنچائیں کہ فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئی ایسا نیا فیصلہ نہیں کیا گیا. وہی جو پرانی کارروائیاں چل رہی ہیں وہی چل رہی ہیں. اسی طرح ہم قبائلی جو ہمارے اضلاع ہیں, زم اضلاع, وہاں بھی جائیں گے اور قبائل کے رہنماؤں سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم اے پی سی بھی بلا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے. انشاءاللہ عنقریب اس کی ہم تاریخ اور نوعیت پر بات کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو جو اس صوبے میں کسی طرح کی بھی نمائندگی رکھتی ہیں, چھوٹی بڑی تمام پارٹیوں کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے, اور وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں ایک بار یار خبر کوم نو کدا سے ډیر ضروری خبرې نو ته وایا پکې و منځ کې انټرپټ که خیر دی کمال دی یار لږ دومره خو دغه مه کوه که نه سړی خبر وکړي بیا یې نه پس پیس چې تاسو ټول مونږ راغوښتو سوالونه لرئ هسې خو مې نه راغوښتي. نو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہنا ہے آپ سب کے ساتھ, میں آپ کو اس بات پہ اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ آئین, جمہوری اقدار, پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی مشاورت سے ہوگی. فوج نے نہ پہلے کوئی اس طرح کا کوئی آپریشن بغیر اس پروسیس کے کیا ہے, نہ آئندہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ فوج جو ہے وہ آنے والی ہے اور کوئی نیا آپریشن شروع ہے. ہاں البتہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت کی کمٹمنٹ بالکل مضبوط ہے. ہم نے اس کے لیے سالڈ اقدامات کیے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا اقدام خیبر پختونخوا میں اس بجٹ میں 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے.
اس کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کو ہتھیار، ان کو بختر بند گاڑیاں، ان کو بوم پروف گاڑیاں، ساتھ ہی ساتھ جو لائف جیکٹس، یہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور اس طرح کی باقی جو بھی ایکوپمنٹ ہے، کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، اس کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں. ہم نے وفاق سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں مزید مالی وہ دی جائے، جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے، جو ہمارے بقایا جات ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے صرف فورس کو یوز نہیں کرنا بلکہ وہاں ڈیولپمنٹل کام بھی کرانے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کاموں پر وفاقی حکومت نے اپنی طرف سے بھی جو ہے کٹ لگا دیا ہے. لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہاں پر کام ہو تاکہ جو سماجی، معاشی، معاشرتی مسائل ہیں دہشت گردی کے ساتھ لنکڈ، جن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی سرکوبی بھی کی جائے، اور ایک کمپریہنسو جامع انداز میں اس جنگ میں ہم حصہ لیں. ساتھ ہی ساتھ کل ہم نے کابینہ کے اجلاس میں دہشت گردی ہی کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ کچھ اور بھی اقدامات لیے ہیں، جن میں سے ایک اقدام یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے واقعات کچھ دیگر اضلاع میں بھی ہونے، سیٹلڈ اضلاع میں، جیسے ڈیر اسماعیل خان ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، کرک میں کچھ واقعات ہوئے ہیں. ان کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہ ایک تو ان علاقوں کے ساتھ قریبی ہے، وہاں پہ کچھ کرک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ معدنیات کا بھی ایشو ہے، گیس اور آئل کا ایشو ہے، اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی دشمن کی کوشش ہے کہ اس کو سیبوٹاج کر کے ہماری جو معاشی سچویشن ہے اس کو ہٹ کیا جائے. تو ان علاقوں میں بھی ہم پولیس فورس میں مزید بھرتیاں کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل اس بات کا کہا ہے کہ اب ہم ہر علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کو بھرتی کریں گے. کل کوئی 500 کے قریب پولیس کی پوسٹیں جو ہیں وہ کولاچی تحصیل سے ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کولاچی میں اس وقت یہ مسئلہ بڑا سر اٹھا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو پھر آگے لے کر آئیں گے، لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جو پولیس والا ہوگا وہ اس علاقے میں ڈیوٹی کرے گا. وہ کل یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اب یہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ لے جاؤ. اس کی کمٹمنٹ یہی ہوگی، اس کے ساتھ بانڈنگ یہی ہوگی کہ اس نے اس علاقے میں فرائض سر انجام دینے ہیں. رہ گئی بات اوورال، میں اس میں بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا تھا. بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی نااہلی اور نالائقی نے اس پروپیگنڈے کو نہ صرف خیبر پختونخوا کے خلاف استعمال کیا بلکہ پاک فوج کے خلاف بھی استعمال کیا. فوج اور عوام کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی. میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، اور اگر کوئی نیا آپریشن ہوگا بھی تو سب سٹیک ہولڈرز، وفاق سے لے کر صوبے تک بلکہ لوکل لیول تک جو ہے سب کی مشاورت سے اور رضامندی سے ہوگا. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، اس کو میرے خیال میں یہاں ختم کرتا ہوں. دوسری بات میں صرف جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کل کابینہ کے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے. 9 مئی کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اقدامات ہوئے ہیں، FIRs ہوئی ہیں، لوگوں پر مقدمات درج ہوئے ہیں، ان کو پروب کرنے کے لیے. تو کل کابینہ نے صرف اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جو خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس پر انکوائری کرے گا. اور اس کے لیے ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھنا ہے. ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا کوئی معزز جج جو ہے دیں جو کمیشن کا ممبر ہوگا جس کی سربراہی میں یہ کام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے کہا ہے کہ TORs بنائے جائیں کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس پر بات ہوگی. تو یہ میرے طرف سے دو گزارشات تھیں. اب اوپن ٹو یو، سوال، کویسچن آنسرز. اس وایا سوال نه تا خیر دی ته مونږ ته لګي خبرې اورې ته مونږ ته لګي خبرې اورې وای انا سوال به ته کې ته بل څوک نه پرېږدم. ہاں یہ وفاقی حکومت کی انہوں نے کمیونیکیشن گیپ ساتھ نا صحیح بات نہیں کی تھی. تو امیج اور MPS کو جب CM نے اسلام آباد میں بلایا تھا تو کیا اس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک فوجی آپریشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی بات اس طرح نہیں ہوئی تھی؟ اس کے بعد بھی تو سر آپ لوگوں نے پھر کیوں کلیئر نہیں کیا؟ آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا. دیکھیں آپ CM نے نہیں بتایا تھا سر. نہیں تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں. ہم نے تو پریس کانفرنس تھوڑی سی ذرا واقعات پہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں. اس دن کے واقعات ذرا نوٹ کر. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی 1 بجے، ختم ہوئی شام کو. ٹھیک ہے، شام کو ختم ہوئی. اس دن کچھ بھی نہیں تھا. آیا کہ جی، اور اس دن صرف اتنا ہوا، میں خود TV دیکھتا رہا، میں خود اسلام آباد میں تھا، کہ وزیر اعظم کی تقریر چینلز پر دکھائی گئی جس میں وزیر اعظم نے کوئی 5-10 منٹ کی کوئی بات کی. ان کا وہ کلپ دکھایا گیا جس میں وہ عزم استحکام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی بات ہوئی. اس تقریر کے نتیجے میں ہوا کیا کہ چونکہ بات پھیل گئی، وزیر اعظم نے سوائے اس کے کوئی وضاحت نہیں کی تھی. آپ خود وہ دوبارہ دیکھ لیں. میرے خیال میں نے تو ایک لفظ سنا، اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ دہشت گردی ہے ملک میں اور ہم اس کے خلاف اوور آل کارروائی کریں گے، اور
کیا کہتے ہیں یہ جو مختلف قسم کے اقدامات ہیں جن میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللیگل اسپیکٹرم ہے اور اس طرح کی چیزوں پر انہوں نے ذکر کیا. لیکن فوجی آپریشن کے حوالے سے جو ضرورت والی باتیں تھیں، جو اہم باتیں تھیں، مثلا دیکھیں اگر آپ فوجی آپریشن شروع کریں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم فوجی آپریشن کریں گے، فلاں فلاں علاقے میں کریں گے فوجی آپریشن. تو اگر آپ ایسی کہہ دیں تو یہ تو پھر پورے ملک میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ علاقے کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے یہ شروع ہوگا، فلاں کو یہ ختم ہوگا. یہ بات مجھے پھر ریپیٹ ہی کر رہا ہوں، وقت ضائع ہو رہا ہے. آپریشن ضرب عضب بھی ہوا، رد الفساد بھی ہوا، باقی ادھر راہ حق بھی ہوا، مالاکنڈ میں بھی، ادھر بھی. آپ کو پتہ ہے وہاں پر جب آپریشن کا اعلان ہوتا تھا تو باقاعدہ حکومت کی اعظم نے بات کی، اس طرح اس انداز میں بات کی جیسے کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے، لیکن تفصیل نہیں بتائی. تفصیل نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کچی پکی بات کر لیتے ہیں اور پوری وضاحت کے ساتھ بات نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلے سننے والے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو لوگوں نے یہی انٹرپریٹ کیا. اچانک سوشل میڈیا بھی شروع ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے والا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو تقاریر ہوئیں، ایم این ایز نے تقاریر کی، یقیناً ان پر بھی پریشر ہے. ان کو لوگوں نے فون کیا، ہمیں خود کئی ایم این ایز نے بتایا کہ یار ہمیں تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی، ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے عوام کی پلس کو دیکھ کے رپلائی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے رپلائی کیا. اس کے بعد اب یہ فون سننے لگا ہے تو زما خبر ہے نا، اور زما خنانا سوال فرید زما اول تا خبر اور اچھا پھر کیا ہوا. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے، اچھا میں آپ کو خود اپنی بتاؤں، میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، یقین کریں میں نے کئی لوگوں سے رابطے کیے جو اہم لوگ ہیں جن کو آپریشن کے حوالے سے کوئی معلومات میرے خیال میں ہو سکتی تھیں. آئی ایس پی آر سے بھی میں نے رابطہ کیا، اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. سب نے مجھے یہ کہا یار ہمیں نہیں پتہ. یہی وزیر اعظم نے تقریر کیا، ہمیں بھی اتنا ہی پتہ ہے، باقی ہمیں نہیں پتہ، ہم تو کوئی سچ کوئی فوجی آپریشن کی بات ہی نہیں ہے. اس پر پھر ہم نے خود اور ہمارے باقی ساتھیوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پر ڈائریکٹ اٹیک ہونے لگا، جب میں نے اس کی تردید کی خود کہ وزیر اعلیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو اگلے دن خواجہ آصف کا بھی بیان آ گیا، باقی لوگوں کے بھی بیان آ گئے. اور دو نور عمومات اس یاد نہیں دی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میرے خیال میں شاید ایک آدھ آپ کو شاید پتہ ہو، ایک دو اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وزیر اعلیٰ نے تو وہاں دستخط کر دیے، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ گڈ طالبان از اے ڈیڈ طالبان، اس طرح کی باتیں بھی کر دیں. جس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، ہمیں وضاحت کرنی. تو ہم نے پہلے تو اپنے ایم این ایز کو اعتماد میں لیا. وزیر اعلیٰ نے ان کو بلوایا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، سب کو بٹھا کر پوری روداد ان کو سنائی کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی ہے، یقیناً یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے، لیکن آپریشن کے حوالے سے کوئی نہ بات ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد میں آیا، میں نے یہ بات کی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، میں نے میڈیا کو بھی ایکسپلین کیا. یہ تو اچھا ہوا کہ عطا تارڑ کا کوئی ضمیر یا تو جاگ گیا تھا یا اس کو، لیکن جس کے مجھے امکانات ویسے بڑے کم نظر آتے ہیں، شاید اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے کیا گند پھیلا دی ہے، تو اس نے آ کر پھر وہ اسما صاحبہ کے پروگرام میں، شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں جو ہے سوال کے جواب میں یہ بات کر دی، تو تھوڑا سا کلیئر ہوگا کہ ہمارا موقف درست تھا. اور پھر یہی بات میں آج آپ کے سامنے اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں. یہ دو تین پریس میٹنگز میں بھی اس دن جلسے میں اگر آپ میں سے کوئی لوگ آئے ہوں تو انہوں نے سنا ہوگا مجھے، میں نے ادھر بھی یہ بات کی کہ یار کوئی آپریشن کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی ایک بدمزگی اور ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. اور میں پھر ایک بار کہوں گا، مجھ پر عموماً تنقید ہوتی ہے، میری اپنی پارٹی والے مجھے تنقید کرتے ہیں یہ فوج کا وکیل بن جاتا